الحمدللہ رمضان کا مہینہ مکمل ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن کیا اس مہینے کے مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ کا وہ ذوق و شوق، وہ عبادت کا، وہ اللہ کی طرف رغبت بھی کم ہو گئی؟ اگر ہو گئی تو اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں، چند مثالیں رکھتا ہوں کہ رمضان جو ہے ایک تربیت گاہ ہوتی ہے، ایک مدرسہ ہوتا ہے جو ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ لیکن اگر اس سے نکل کے ہم بہتر انسان نہ بنیں اور پھر ویسے ہی واپس انہی عادات پہ لوٹ جائیں یا انہی گناہوں کو کرنے لگیں جو پہلے کر رہے ہیں، تو اس کی مثال ایک ایسی ہوگی جیسے ایک فیکٹری کے اندر آپ را مٹیریل ڈالیں، مثال کے طور پہ لکڑی، اور اس کے لکڑی سے پروسیس کر کے وہ فیکٹری جو ہے ایک کرسی بنائے، تو کرسی کا تو کوئی فائدہ ہوتا ہے لیکن لکڑی کا ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہوتا، خالص لکڑی کا، اسے صرف جلا سکتے ہیں۔ تو دکھائی دیتا ہے کہ اس فیکٹری نے کوئی کام کیا جس سے کوئی فائدہ ہوا، لیکن اگر وہ لکڑی فیکٹری میں جا کے واپس لکڑی نکل آئے، اس کا مطلب فیکٹری کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس طرح رمضان کا جب کوئی فائدہ ہی نہیں آپ کے لیے، جب آپ بہتر اور تقوی والے انسان بن کے نہ نکلے، اپنے پچھلے گناہ نہ چھوڑیں، یا پھر اس کی مثال اس طریقے سے لے لیں، آپ کسی چیز کو پالش کر رہے ہو، پالش کرنے کے بعد اسے چمکنا چاہیے، اگر وہ نہ چمکے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پالش کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، بیکار ہی چیز رہ گئی۔ یا اس کا اس طرح مثال لے لیں کہ آپ سفر کر رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، دوسری جگہ پہنچ کر آپ آنکھ کھولیں تو آپ پھر شروع پہ ہی کھڑے ہوئے ہیں، اسٹارٹنگ لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گاڑی گھما کر واپس ادھر ہی لے آئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ آپ نے آگے ترقی نہیں کی۔ تو اسی لیے یا طاقت کا اس کا مطلب لیں، آپ کے اندر تقوی کی طاقت بھرتا ہے نا، گاڑی کے اندر پٹرول ڈالیں، پٹرول ڈالنے کے بعد گاڑی چلے نا، تو اس کا مطلب پٹرول آپ کو طاقت دے ہی نہیں رہا، یا آپ نے پٹرول صحیح جگہ ڈالے ہی نہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا۔ تو رمضان وہ آپ کی تربیت گاہ ہے، وہ آپ کی تربیت کرتی ہے کہ آپ کے اندر تقوی بھرے، آپ کو پرہیزگاری سکھائے، جو آپ رمضان سے پہلے گناہ کر رہے تھے یا پہلے انسان سے اس سے بہتر انسان بن کر آپ کو نکلنا چاہیے رمضان کے بعد۔ اور آپ کو اس بات کا احساس اس سے ہوتا ہے کہ رمضان وہ فیکٹری ہوتی ہے یا وہ وقت ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ قرآن میں بھی آتا ہے نا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک ہمیں جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنی، صرف یہ نہیں کہ رمضان کے اندر۔ اور قرآن میں آتا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ استقامت ضروری ہے، یہ نہیں کہ صرف اللہ پر ایمان لائے کہ رمضان میں اس کے بعد استقامت نہیں، استقامت بھی اس کو برقرار بھی رکھنا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نظر آنا چاہیے دنیا کو کہ جو پہلا انسان تھا، جیسے لکڑی کا ٹکڑا تھا، جو کرسی بنی تو نظر آیا کہ فیکٹری نے کام کیا، نظر آنا چاہیے کہ رمضان سے گزر کر آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوا ہے، آپ کے اندر پرہیزگاری پیدا ہوئی ہے، دنیا کو نظر آنا چاہیے۔ ہم ہر دنیا کے فیلڈ میں ابھرنے چاہیے، مسلمان کو پہلے سے بہتر ہونا چاہیے، اور الٹیمیٹلی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دنیا کی امامت بھی ہمیں ہی سنبھالنی چاہیے۔ تو بس میرا مقصد یہ تھا کہ رمضان ختم ہونے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ ختم ہو گیا، اب تو آپ کے اندر پٹرول بھرا گیا، اب تو آپ کے اندر طاقت ہونی چاہیے، پہلے سے بہتر مسلمان ہونے چاہیے۔